بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، اور بالخصوص جو خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال ہے، جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال ہے، اور جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ لا قانونیت بڑھی ہے اور ایسے ناخوشگوار واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، خصوصاً جو سرحدی مقامات ہیں، جو پاک افغان سرحدی پٹی ہے، یہاں پر بھی ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو معزز جو پشاور کے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب آصف نثار قیاسی صاحب اور جناب ناصر حسین صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال میرا آصف نثار قیاسی صاحب آپ سے ہوگا کہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر، ایک تو ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے مختصراً اگر جائزہ پیش کریں، کیونکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے جلسوں کی صورت میں بھی، اور جو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی یہ حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ مزید پریشر ڈالا جائے حکومت کے اوپر۔ تو ملکی سیاسی صورتحال اور خصوصاً جو خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اگلے مرحلے میں ہم امن و امان کی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اس وقت مسئلہ ہمارا جو ہے ملک کی سیاست، وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ضمنی الیکشن کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ ضمنی الیکشن کی تیاریاں ہو گئی تھیں، جب قریب وقت آیا تو اچانک الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیے، اب پھر دوبارہ ضمنی الیکشن کا ڈول ڈالا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے کارکنوں کو مسلسل حرکت میں رکھا ہوا ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ مرحلہ ہمارے سر پہ آئے گا۔ اور یہ بھی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہماری ملک کی جو سیاست ہے اس کا دار و مدار اس وقت انہی ضمنی الیکشن پہ ہے۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ تقریباً تمام قومی اسمبلی کے حلقوں سے کھڑے ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے کا مقصد سیٹ جیتنا نہیں ہے، ان کے کھڑے ہونے کا مقصد یا جیت کا مقصد ایک پیغام پہنچانا ہے مخصوص قوتوں کو، اپنے سیاسی حریفوں کو، اور ساتھ میں مستقبل قریب میں ضمنی الیکشن کا راستہ بھی رکوانا ہے، کیونکہ میرے خیال میں شاید جنوری کے بعد سے پھر ضمنی الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ اس پروسیس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اب جو اجتماعی استعفوں کی عدم منظوری کے خلاف وہ اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو سیاسی صورتحال تو میرے خیال میں ملک کی وہ ضمنی الیکشن کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ہمارے صوبے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو وفاقی حکومت کی رکن جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں یا پی ڈی ایم کی حلیف جماعتیں ہوں، ان کی سیاسی سرگرمیاں تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہیں، سوائے اے این پی کے اے این پی کے چونکہ صوبائی سربراہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں حاجی غلام احمد بلور پشاور سے لڑ رہے ہیں، تو انتخابی سرگرمیاں تو ان کی ہیں، باقی سیاسی سرگرمیاں ہمیں اپوزیشن کی نہیں دکھائی دے رہی، جس کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں مطلب صوبائی اپوزیشن جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو وفاق میں حکومت میں ہیں ان کو ضرور اپنے کارکنوں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے تیار رکھنا ہوگا، ورنہ آنے والے جو اچانک کسی بھی وقت اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو پھر باقی جماعتوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ضمنی الیکشن میں ایمل ولی خان صاحب حصہ لے رہے ہیں، حاجی غلام بلور صاحب حصہ لے رہے ہیں، تو عوامی نیشنل پارٹی کا تو بنتا ہے کہ وہ سرگرمیاں جاری رکھے اس صوبے کے اندر، لیکن جو حلیف جماعتیں ہیں، جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، جو حکمران اتحاد کا حصہ ہیں جماعتیں، ان کے سیاسی کارکن کیا عوامی نیشنل پارٹی کی اس انتخابی مہم میں حصہ نہیں ڈال رہے؟ دیکھیں، یہ اس سلسلے میں ہماری جو صوبے کی سیاست ہے یا اس کی جو پارلیمانی تاریخ ہے وہ بہت دلچسپ رہی ہے، اور ماضی کے اتحادی سیاستوں میں ہم یہ اتحادی سیاست میں ایک چیز دیکھ چکے ہیں، خاص طور پر این پی کا ہمیشہ سے گلہ رہا ہے کہ جو این پی کے کارکن ہوتے ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ حلیف جماعتوں کو یا اتحادی جماعتوں کو ووٹ تو دے دیتے ہیں، لیکن ان کا گلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پھر اتحادی جماعتیں یا جو حلیف جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتی، اور اس کا ایک مظاہرہ ہم سب نے سوات کے ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا، جو صوبائی اسمبلی کا وہاں پہ الیکشن ہوا۔ اے این پی کے امیدوار کی تمام سیاسی پارٹیوں نے سپورٹ کی ہوئی تھی،
لیکن اس امیدوار کے لیے کسی بھی سیاسی پارٹی، حلیف سیاسی پارٹی کی صوبائی قیادت نے نہ تو کوئی جلسہ کرنے کی زحمت گوارا کی، نہ ہی کوئی مشترکہ انتخابی مہم چلائی گئی، جس کی وجہ سے وہ عوامی نیشنل پارٹی وہ سیٹ 4-5 ہزار ووٹوں کے فرق سے ہار گئی۔ ورنہ اگر یہ ٹھیک طریقے سے یہ ان کی انتخابی مہم چلتی مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر، تو شاید وہ اس سیٹ پہ الیکشن جیت بھی جاتے۔ تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی، خاص طور پر اگر ہم احمد ولی خان کی سیٹ کی بات کریں، کہ وہاں پہ جے یو آئی والے بادل ناخواستہ ان کی حمایت تو کر رہے ہیں، اور یہ بادل ناخواستہ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے بعض ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں علماء کرام کی، جو وہاں کے مقامی علماء کرام ہیں، کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یار کیا کریں، اب کمتر برائی ہے، اب گلے لگ گئی ہے تو بس اب اس کو ساتھ لے کے پھرنا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ دل ان کے ابھی تک ملے ہوئے نہیں ہیں۔ حالانکہ این پی کا شاید یہ خیال ہے کہ یہ کھلے دل سے ہمیں سپورٹ کریں گے، لیکن ہمیں نون لیگ کی کوئی سیاسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی، لے دے کے ایک کیو ڈبلیو پی اور کسی حد تک جے یو آئی ان کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس چیز کا فائدہ تو عمران خان صاحب اٹھائیں گے؟ بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر اصل میں جے یو آئی والے ایک چیز ضرور سوچیں گے کہ عمران خان اگر یہ سیٹ جیتتا ہے، اس نے پھر خالی کرنی ہے، تو 2023 کے الیکشن میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے تعاون سے احمد ولی خان یہ سیٹ جیت جاتا ہے تو علاقائی سیاست کے تناظر میں پھر جے یو آئی کے لیے 2028 کی اس میں الیکشن میں اس سیٹ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں علاقائی سیاست کے تناظر میں وہ لوگ شاید یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ احمد ولی خان کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک۔ اچھا ناصر حسین صاحب، ایک تو ملک بھر میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل ملک کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشر مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ کور کمیٹی کا اجلاس ان کی صدارت میں ہوا ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، اور اس اجلاس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا اسٹریٹجی جو ہے اس کو دوبارہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور مزید پریشر بڑھایا جائے حکومت کے اوپر۔ تو آج ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ پریس کانفرنس کی پرویز خٹک صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے اور تیمور سلیم جگڑا صاحب نے، اور اس میں بھی خاصی تنقید ہوئی، خصوصاً خیبر پختونخوا کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی اور تنقید کی گئی، اور یہ الزام لگایا گیا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبے کو یعنی خیبر پختونخوا کو اس کے حقوق نہیں دے رہی۔ تو یہ جو پریشر ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو دوسری طرف تحریک انصاف کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مزید بڑھیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فیض عادل صاحب۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایک اسکیم بنائی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی عدالتی ایکشن ہوتا ہے یا قانون حرکت میں آتا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اسلام آباد کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب کے دنوں میں اور جو ملک کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک اور کوشش ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ نکلے، وہ سیلاب زدگان کی مدد کرے اور ملک کو استحکام کی طرف لانے کے لیے اپنی جو کردار ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ صوبے کی جو قیادت ہے، ہماری جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ بھی وفاقی حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے حقوق کے سلسلے میں۔ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ جو حقوق ہیں کیا یہ 4 مہینے میں 6 مہینے میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ گزشتہ کتنے سالوں سے صوبائی حقوق ہیں جو مرکز نہیں دے رہا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس دور کی بات بھی ہے، جب اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی اس ٹائم پہ بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح مزید پریشر ڈالنے کی کوشش ہے، اور یہ جو سیاسی عدم استحکام کو مزید بدتر کرنے کی کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو بھی چاہیے اور جو بھی پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو بھی چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام سیاسی قیادت جو ہے مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ صاحب آپ نے فرمایا کہ سیاسی عدم استحکام اس سے بڑھے گا اگر تحریک انصاف جلسے کرتی ہے، اگر ان کے صوبائی وزراء یا تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ پریس کانفرنس کی صورت میں الزامات لگائیں گے، تو اس سے کون سا سیاسی عدم استحکام آئے گا؟ یعنی آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ چاہے سبزی منڈی ہو کہ چاہے اشیاء خورد و نوش کی مارکیٹیں ہوں،
وہاں پر تو تحریک انصاف کا قبضہ نہیں ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے اندر بھی مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے. تو حکومت بھی تو مہنگائی کو اور یہ جو سارے مسائل ہیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ IMF کے ساتھ جب ڈیل ہوگی تو اس کے بعد مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو کیا مسائل کم ہونا شروع ہوئے ہیں؟ دیکھیے فدا صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسائل کم ہوئے ہیں یا مسائل زیادہ ہوئے ہیں. مہنگائی بڑھی ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے عوامل کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے. اس کے سبب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا یہ نہ ہو کہ مطلب ہے کہ آپ مزید سڑکوں پہ نکل آئیں، مزید اس میں مطلب ہے کہ مہنگائی اس سے کم نہیں ہوگی، مزید بڑھے گی. سیاسی عدم استحکام اس لیے جو بڑھ رہا ہے اس سے آپ کے معاشی حالات بگڑیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام جس پولیٹیکل جو قیادت ہے اس کو مل بیٹھ کر مسائل کے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے PTI کا ہوگا، مسئلہ ہوگا کہ ان کی حکومت ختم کی گئی مرکز میں، لیکن اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ PTI کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، KP میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں. مطلب ہے کہ پاکستان کا تقریباً 70% جو ہے ایریا جو ہے اس پر براہ راست تحریک انصاف کی حکومت ہے. جس طرح کہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی ایک اہم رول ہوتا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کی. انہوں نے کیا کیا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مرکز کا ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صوبائی حکومت کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں. آٹا مہنگا ہوا تو آٹا کہاں سے آتا ہے؟ پنجاب کہ بڑے جو ہے وہاں سے آٹا سپلائی کیا جاتا ہے. وہاں پر مہنگائی کیوں ہے؟ وہ پنجاب حکومت کیوں نہیں کنٹرول کر رہی؟ اس پہ مرکز کا کنٹرول تو نہیں ہے. اسی طرح KP کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے میکانزم موجود ہے، اس کو آپ کیوں نہیں ایکٹیو کرتے؟ جو ہمارے ضلع انتظامیہ ہے یا DC ہیں یا جو بھی اسٹیٹ نظام ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی وہ کنٹرول کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے، ہاں ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنا مرکز کی ذمہ داری ہے. صاحب جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، جب ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی، تو اثر تو نیچے پڑے گا نا؟ بالکل پڑے گا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن آٹے بھی تو نہیں بڑھ سکتا نا. آٹے کی قیمت جو ہے وہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا. جو سبزی کی قیمت ہے وہ تو باہر سے نہیں آ رہی نا آپ کی، وہ تو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں نا. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس کے عوامل کیا ہے، کیوں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس پہ سدباب کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں. چلیں آصف نثار صاحب، جو امن و امان کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، اور جب ہم پاک افغان سرحدی علاقے کی صورتحال دیکھتے ہیں، کل پرسوں ہی آپ کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ، وہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں جو 2 مرتبہ کابل جا چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی کندہار میں، خوست میں کچھ ایسی سرگرمیاں ہوئی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور TTP کالعدم TTP جو ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس میں پھر افغان طالبان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. اب جو غیر اعلانیہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ ہو چکا ہے، اس کا اعلان تو ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امن مذاکرات ہیں ریاست پاکستان اور TTP کے مابین، یہ امن مذاکرات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا ناصر صاحب کے پوائنٹ پہ بات کروں گا مہنگائی کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ڈیزل، پیٹرول، بجلی اور گیس، اور ان کی قیمتوں کا تعین کرنا اور ان کو سستا کرنا، مہنگا کرنا، یہ وفاقی حکومت کے مینڈیٹ میں آتا ہے. تو اگر یہ چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی تو صوبائی حکومتیں نہ تو آٹے کو سستا کر پائیں گی اور نہ سبزیوں کو. دوسری طرف جب آپ نے جو بات کی مذاکرات کے حوالے سے، تو خوشی کی بات اب تک یہ سامنے آئی ہے، اس دن بیرسٹر محمد علی سیف نے جو انٹرویو میں بھی یہ کہا کہ فی الوقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں فی الوقت، اور یہ دروازے میرے خیال میں کھلے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر دروازے بند ہوتے ہیں اور معاملات دوبارہ بند گلی کی طرف جاتے ہیں تو خدشہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بھاری قیمت پھر ہمارا یہ بدقسمت صوبہ ادا کرے گا، جو اس سے پہلے 10-12 سال تک اس کی قیمت ادا کرتا رہا ہے. بلکہ میں 10-12 سال تو ہم کیا کہیں گے، 1979 کے بعد سے جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو اس کے بعد سے یہ 40 سال سے یہ سرزمین جو ہے وہ آگ اور خون میں نہلاتی رہی ہے، اور بہت برا حال یہاں پہ گزرا ہے.
اور پھر خاص طور پر جو 9/11 کے بعد سے اگلے 10 سال جو صورتحال دیکھی گئی وہ میرے خیال میں شاید افغانستان کے سے بھی برے حالات ہمارے رہے، کہ جو ہمارے بڑے بڑے شہر تھے، پشاور جیسا شہر کہ جہاں پہ ایک دن میں 2 خودکش دھماکے بھی ہوئے، تو اگر خدا نہ خواستہ دروازے بند ہوتے ہیں تو ایک سوال واقعی یہ پیدا ہوتا ہے، جو حکومتی ترجمان نے بھی پھر اپنے میرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر مذاکرات نہیں تو پھر راستہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ مذاکرات کی اگر مخالفت کر رہے ہیں وہ کوئی ٹھوس دلیل یا جواز کے بغیر محض اس وجہ سے اگر امریکہ 20 سال 21 سال لڑنے کے بعد مذاکرات کے ذریعے وہاں سے نکل سکتا ہے، اور اگر سری لنکا والے آپس میں بیٹھ کے ادھر اپنے معاملات تامل باغیوں کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں، اگر برطانوی حکومت آئی آر اے کے ساتھ بیٹھ کے اشروں کا تنازع مذاکرات کے ذریعے ختم کر سکتی ہے، تو اگر ہمیں بھی ایک موقع ملتا ہے، ہاں مذاکرات میں کسی قسم کی پیشگی شرائط نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی پیشگی شرط آتی ہے اور حکومت تسلیم کرتی ہے تو یہ پھر حکومت کی کمزوری پر محمول کیا جائے گا، اور اس سے پھر جو دوسرا فریق ہے اس کو شے ملتی جائے گی، اور مذاکرات جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال پیشگی شرط کے بغیر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ہونے چاہیے، اور فی الوقت ایسا لگ رہا ہے فی الوقت کہ ابھی راستے کھلے ہیں، راستے کھلے ہیں۔ اور آپ نے بیرسٹر سیف صاحب کے لیے حکومتی ترجمان کے الفاظ استعمال کیے، صوبائی حکومت کے، لیکن وہ آپ کے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ وہ صوبائی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے کے طور پر نہیں گئے کابل، ان کو وفاق نے بھیجا تھا، ان کو وفاقی اداروں نے بھیجا تھا۔ تو اگر یہ مذاکرات وفاق کے زیر انتظام ہوئے ہیں، وفاقی اداروں کے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے زیر انتظام ہوئے ہیں، تو پھر صوبائی حکومت کا کردار آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری جو ہے وہ تو براہ راست خیبر پختونخوا حکومت کی ہے، اور پھر جب ہم براہ راست وہ ضلع دیکھتے ہیں متاثرہ جہاں سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کا تعلق ہے، تو پھر آپ صوبائی حکومت کا کردار کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ نہ، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کچھ چیزیں واضح کر دی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا وہ اکتوبر میں شروع ہوا، تو اکتوبر میں چھوٹی چھوٹی نشستیں ہوئیں تاکہ وہ ذرا برف پگھلے، اور اس کے بعد جو پہلا باقاعدہ جرگہ بنا تو وہ جرگہ اسٹیٹ نے انہی لوگوں پہ مشتمل بنایا جو اس جنگ سے، دہشت گردی کی جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، یعنی خیبر پختونخوا کے سابقہ قبائلی علاقے، موجودہ قبائلی اضلاع جو ہیں وہ، ساتھ میں ملکن اور پشاور کے کچھ نمائندوں کو رکھا گیا۔ یعنی یہ یوں سمجھیں کہ اس معاملے میں اب ہمیں اس چکر سے نکلنا ہوگا کہ صوبائی حکومت کا رول کیا ہے، وفاقی حکومت کا رول کیا ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ صوبوں اور ظاہر وفاق پہ مشتمل ہے، اس میں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، حکومتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اسٹیٹ جب فیصلہ کرتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ مذاکرات جب عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئے تھے اور پھر اس پہ ایک پارلیمانی مطلب ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی، اور اس کو فلی ایک سپورٹ دی گئی تھی، اس پارلیمانی بریفنگ میں سب نے اس کو سپورٹ دیا۔ بدقسمتی سے وہ پارلیمانی کمیٹی نہیں بنی، ورنہ مذاکرات کا حصہ ہوتی، تو میرے خیال میں ہمارا صوبہ بھی ریاست پاکستان کا حصہ ہے، تو اگر وہ نمائندگی کر رہے ہیں تو ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کو ہم ریاست کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن لاقانونیت کے کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کی ذمہ داری براہ راست پولیس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ناصر حسین صاحب، پولیس کا کردار آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں پورے خیبر پختونخوا کی مجموعی جو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو؟ دیکھیں، یہ جو دہشت گردی کا عنصر یہاں سے چل رہا ہے، تقریباً جس طرح آصف صاحب نے کہا کہ تقریباً 40-45 سال اس کو ہو چکے ہیں، جنگ کو چل رہا ہے، تو یہ اتنی بڑے پیمانے پہ جنگ ہے، اس میں مطلب ہے کہ امریکہ جیسا جو ملک تھا وہ بھی افغانستان سے چلا گیا 20 سال کی جنگ کے بعد، تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو جانیں گئی ہیں پولیس کی گئی ہیں، اس کے بعد آرمی ہے، اس کے بعد اور ادارے بھی شامل ہیں، لیکن پولیس اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی دہشت گردی کا سامنا ان کو مقابلہ کرے اور ان کو شکست دے سکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد مشترکہ آپریشن کیے گئے تھے انٹیلیجنس بیس کی بنیاد پر، اگر اسی طرح کے آپریشن کیے جائیں
آرمی سامنے ہو، مطلب کہ ہماری پروفیشنل آرمی موجود ہے، وہی اس چیز کو جو دہشت گردی کا عنصر ہے اسے وہی کنٹرول پا سکتی ہے۔ پولیس کے میخ سے جو ہے شہروں کے اندر یا جو شہری علاقے ہیں وہاں پر امن و امان قائم کرنے کے لیے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ دہشت گردی جیسے چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مختصراً اگر آصف صاحب آپ جواب دے دیں کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے تمام حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومت کو، تو خیبر پختونخوا کی طرف سے جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں متاثرہ علاقوں میں، آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے سرگرمیاں ابھی تک جاری ہیں؟ یہ اگر آپ امدادی سرگرمیوں کی بات کریں تو میرے خیال میں ہماری چاروں صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت اس طریقے سے ایکٹیو نہیں رہیں شروع سے ہی جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کچھ گورننس کا مسئلہ ہوتا ہے اور کچھ فنڈز کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے صوبے میں اگر ہم اوورال دیکھیں تو شکایات دوسرے صوبوں کی نسبت کافی کم ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے صوبے کی اپنی روایات ہیں، تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو خود بھی اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں، تو شکایات کم ہیں۔ لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ سیلاب کو صرف و صرف قدرتی آفت قرار دے کر اپنی جان چھڑانے والی حکمت عملی کو ہمیں بھولنا ہے۔ اور اب ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جی یہ تو دنیا بھر کے لوگوں کا اور ممالک کا ایک مسئلہ تھا، ان کی وجہ سے ہم پہ یہ عذاب آیا۔ جو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، خاص طور پر میں بات کروں گا دریا سوات اور دریا کنہار پر قائم تجاوزات کی بھرمار۔ یقین مانیں کہ اتنی تجاوزات ہیں، انہی تجاوزات کی وجہ سے دریا تنگ ہو گئے، انہی کی وجہ سے پانی نے پریشر لیا، اور جب وہ تجاوزات دریا کی پانی کی نظر ہو گئیں تو ان کا جو ملبہ تھا اس نے بھی وہ پانی کو مطلب یہ کہ بھپرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو قدرتی آفت اور دوسرا اس آفت کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان نقصانات کو بڑھانے میں ہمارا اپنا بھی کردار رہا۔ بہت شکریہ آصف نثار صاحب آپ کا، ناصر حسین صاحب آپ کا، اور ناظرین اسی طرح ہم تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے اور آج ڈیجیٹل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان فدا عادل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔